والوجه الأكبر والخد الأحمر والجبين الأصفر والحسب الأصغر والنسم الأشهر النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبدعي البدري التمامي الحجازي العربي الرسولي المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولى الزمان جد الحسن والحسين القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين في جماع بقية الله الأعظم مولانا حجة ابن الحسن العسكري اللهم صل على محمد وآل محمد. فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مجلس رضا مجلس کو ثانیہ دھرا شہادت شہزاد ثانیہ محمد تاریخ 4 محرم 6:30 بجے شام مقام شہریار رونق پیارس بڑی بازار یاقوت پورہ جسے انشاءاللہ بندائی مجلس کو خطاب کرے گا اور چشم برائے سید عسکر علی شہریار ابن نواب سید محمود علی خان مردون اس کے بعد اور اس چاند کے نظر آنے کے ساتھ ہی ہمارے نئے سال کا آغاز بھی ہوگا. الگ طریقہ، الگ دستور، الگ عنوان اپنے نئے سال کو سیلیبریٹ کرنے کا. ساری کائنات اپنے نئے سال کو خوشیوں کے ساتھ، جشن کے ساتھ شروع کرتی ہے اور ہم کے ساتھ شروع کرتے ہیں. شاعر کا یہ شعر پوری طریقے سے ہمارے جذبات کی عکاسی کرتا ہے کہ میری خوشیوں کا سفر غم سے شروع ہوتا ہے، غم سے شروع ہوتا ہے، میرا ہر سال محرم سے شروع ہوتا ہے. یہ ایک فطری تقاضا اور قاعدہ بھی ہے کہ انسان جب پریکٹیکل دنیا میں قدم رکھتا ہے تو حقیقتاً اور واقعاً انسان کے اندر پختگی اسی وقت آتی ہے. ایک لڑکا، ایک بچہ کہ جس نے ہمیشہ نعمتوں کے درمیان، سہولتوں کے درمیان، آسائش کے درمیان، ہر طرح کی فیسلٹیز کے درمیان اگر زندگی بسر کی ہو اور کبھی کسی وقت بھی اسے کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہر انسان چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کسی مقام اور کسی منصب سے تعلق رکھنے والا ہو، یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہا کرتا، ہمیشہ کروٹ لیتا رہتا ہے. اس کے لیے ایک مثال اور ضرب المثل کہ جو ہمارے یہاں عام طور پہ رائج ہے کہ کبھی دھوپ ہے تو کبھی چھاؤں، یہ ہے انسان کی زندگی اور انسان کی حیات. لہذا ایک بچہ کے جس نے ہمیشہ سہولت سے زندگی بسر کی، اب اگر اس کے اوپر کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی پریشانی آ جائے کہ ساری سہولتیں، ساری آسائشیں، ساری نعمتیں چھن جائیں، تو اب اس کے لیے اس کا برداشت کرنا بہت سخت ہے. لیکن ایک انسان
کہ جو مشکلات سے چلا ہو، پریشانیوں سے اس کی ابتدا ہوئی ہو، فقر سے جس نے اپنا آغاز کیا ہو، اگر وہ نعمتوں تک پہنچ جائے تو ایک فطری ذہنیت، تقاضا یہ ہے کہ اس کی ایک ذہنیت یہ بن جاتی ہے کہ وہ اب ان نعمتوں کی قدر بھی کرتا ہے اور اپنے ماضی کو بھولتا بھی نہیں ہے کہ ہم سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوشیوں سے غم کی طرف جانا بڑا مشکل ہے، لیکن غم سے خوشی کی طرف آنا، اس کا لطف وہی اٹھا سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس طریقے سے زندگی بسر کی ہے، لیکن یہ اسٹرگل والی زندگی نہیں ہے، تو اس کا مزہ، جنہیں شروع سے سب کچھ ملا وہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن جنہوں نے مشکلات اور پریشانیوں کے بعد کسی مقام تک اور کسی منزل تک اور کسی نعمت تک پہنچے ہیں، وہ اسے حاصل کیا ہے، وہ اس کی قدر بھی کرتے ہیں اور آسانی سے اسے اپنے ہاتھ سے جانے بھی نہیں دیتے، آسانی سے اسے حاصل، کہ انہیں پتا ہے کہ اسے دوبارہ حاصل کرنے میں کتنی زحمتیں ہوں گی۔ سال کا آغاز خوشی سے شروع کر کے غم تک پہنچنا یہ بڑا مشکل ہے، لیکن غم کے ذریعے سے آغاز کر کے خوشیوں کو حاصل کرنا یہ کوئی ہم سے سیکھے۔ ایک کلمہ پڑھیں محمد والے۔ اسی لیے ہمارے اعتقاد کے حوالے سے اور اعتقاد کے مسئلے میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ اپنے دین کو خود سمجھو، ماں باپ سے نہ سمجھو۔ میرے جملے کے قدر کیجیے گا، ضائع نہ ہونے پائے جملہ، کہ حکم ہے عقائد کے حوالے سے، اصول دین کے حوالے سے، کہ ہم وہ اصول دین نہیں مانیں گے کہ جب تمہارے ماں باپ سے تم تک پہنچا ہو، تمہارے باپ دادا سے تم تک پہنچا ہو، بلکہ ہم اس اصول دین کو تم سے تسلیم کریں گے کہ جو تم نے خود حاصل کیا ہو۔ توجہ فرمایا، اس لیے کہ جو انسان خود محنت کر کے، زحمت کر کے، دلیلوں کے ذریعے سے، برہان کے ذریعے سے، استدلال کے ذریعے سے، لاجک کے ذریعے سے جسے سمجھتا ہے، اس یقین کو آسانی سے توڑا نہیں جا سکتا۔ جو یقین ورثے میں ملے، ایک ذرا کی شک و شبہات کی آندیاں اسے متزلزل کر کے رکھ دیتی ہیں۔ لہذا اگر ہمیں تم سے چاہیے اعتقاد، ہم سے تمہیں چاہیے، ہم تم سے مطالبہ کر رہے ہیں اصول کا، اصول دین کا، کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء پہ ایمان لاؤ، تو یاد رکھنا کس طریقے سے ایمان لاؤ، خود سمجھ کے ایمان لاؤ کہ اللہ عبادت کرنا یہ آسان ہے، یہ جان کے عبادت کرو کہ ہم عبادت کیوں کریں اور کس کی کریں، ورنہ عبادت تو ساری کائنات کر رہی ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک کسی نہ کسی کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ عبادت سر جھکا دینا، عبادت کر لینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ ہم یہ جان کے کریں، ہم یہ سمجھ کے کریں، ہم یہ بوجھ کے کریں کہ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے اور کیوں عبادت کرنی چاہیے۔ اس کا مطالبہ اسلام ہم سے کر رہا ہے، یہ سکھایا ہے ہمارے اہل بیت نے۔ اور عزیزان گرامی، میں نے اس سے گزشتہ سال بھی عرض کیا تھا، اور پہلی محرم کو یہ بات عرض کی تھی، میں جانتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی، کیونکہ ایک ماحول کا بن چکا ہے کہ جو کچھ سنا یہی سنا، جو کچھ لیا یہی لیا اور یہی چھوڑ کے اٹھے، جو لے کے اٹھے وہ ہے رشتہ۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ سال آپ کی مجلسوں میں کہ انہی مجلسوں کے طفیل سے واقعاً یہ ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں سے ہمیں اصول کا درس بھی ملتا ہے، فروع کا درس بھی ملتا ہے، آداب زندگی بھی سکھایا جاتا ہے، آداب معاشرت بھی، اہل بیت کے فضائل بھی بیان ہوتے ہیں، اور انہی مجلسوں کے طفیل میں واقعاً ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، معاف کیجیے گا، ہو سکتا ہے یہ بات بری لگے، یقین جانیے اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو شاید ہماری قوم سب سے بڑی جاہل قوم ہوتی، یقین مانیے۔ آج کے زمانے میں کسی کے پاس حوصلہ نہیں ہے کہ وہ کتابوں کا مطالعہ، قبلہ تشریف لائیں سرکار، کہ مطالعے کا کسی کے پاس حوصلہ
किताबों से जाने, किताबें पढ़ करके अपनी मालूमात में इजाफा करें। वाकईन अगर ये दरसगाह अहले बैत इसको ईजाद न किए होते, इसकी बुनियाद न डाले होते, तो आप तसव्वुर कीजिए हम कहाँ होते। और हमारा भी वही उन्वान होता कि नहीं होता कि जो हमारे बड़े भाइयों का है। तो फरमाए आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जितनी मालूमात रखते हैं इन्हीं मजलिसों के तुफैल से हमें पता है कि हमारा नबी कब पैदा हुआ, हमें खबर है कि ऐलान रिसालत क्या कब किया नबी ने, दावत-उल अशीरा में क्या हुआ, फिर उसके बाद नबी ने हिजरत तक के वाक़यात किस तरीके से दीन की तबलीग की, ये सारी मालूमात हमें हुई कहाँ से? मजलिसों के तुफैल से वाक़यात। इसलिए आप देखिए जिक्र है हुसैन का लेकिन तज़किरा है सबका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन की मजलिसों के नाम से, हुसैन के गम के नाम से, हुसैन की आज़ादारी के नाम से, लेकिन सारे दर्द हमें इन मजलिसों से मिल रहे हैं। हर सबक हमें इन मजलिसों में पढ़ाया जा रहा है। और अज़ीज़ान गिरामी, इसीलिए अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि ये जिक्र वो है कि जिसने तौहीद को बाकी रखा। सुभान अल्लाह, हुसैन वो है कि जो बकाए रिसालत है, जिक्र हुसैन वो है कि जो बकाए इंसानियत है, जिक्र हुसैन वो है कि जो शराकत आदमियत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शराकत आदमियत, वरना ये तो उसूल जानवरों का है कि उनके यहाँ अफसोस नहीं किया जाता। कोई मर जाए, कोई जख्मी हो जाए, कोई भेड़िया हमला कर दे, देखेंगे खड़े होकर, लेकिन अफसोस नहीं किया जाता। लेकिन जहाँ जज्बा इंसानियत हो, जहाँ जज्बा आदमियत हो, जहाँ इंसान का ज़मीर अभी सांसें ले रहा हो, वहाँ ये इंसानियत की इक़्तिदा है कि अगर कोई गम में मुब्तला है, कोई परेशानी में घिरा हुआ है, तो हमें उसका शरीक गम होना चाहिए, हमें उसकी मुसीबतों को बांटना चाहिए, हमें उसे दिलासा देना चाहिए। ये इंसानियत का तकाजा है, ये इंसानियत हमें दर्द दे रही है। और फरमाया ये अब यह जिक्र हुसैन पूरी कायनात और पूरे आलम इस्लाम में वो जिक्र है कि जहां शिया और सुन्नी का मसला नहीं आए। और कहने क्या करना चाहता हूं, ये वो जिक्र है कि जिस अज़ान में और जिस जिक्र में शिया सुन्नी का मसला नहीं है। क्यों? इसलिए कि करबला के बाद अब सिर्फ दो ही फिरके हैं। करबला के बाद कोई हुसैनी है या कोई यजीदी है। तफ्तीश है कत्ल हुसैन का, हुसैन के कातिल की तहकीक है। क्यों? इसलिए कि जब भी कोई कत्ल होता है, ये मेरी बात नहीं, अर्ज कर दूं पहले से, जब भी कोई कत्ल होता है तो चार बातें देखी जाती है। अहम तरीन चार सवाल। पहला सवाल कि कौन कत्ल हुआ, दूसरा सवाल कि कत्ल करने वाला कौन था। तो जब भी कोई कत्ल होता है तो खबर आप तक पहुंचे तो पहला सवाल ये होता है कि कत्ल होने वाला कौन, मकतूल कौन था। दूसरा सवाल कि कातिल कौन था। तीसरा सवाल क्यों कत्ल किया गया, कत्ल होने का सबब क्या था, क्यों उसे मार डाला गया। चौथा सवाल कि इस मकतूल के वारिस कौन है, इस मकतूल के अज़ादार कौन है। ये चार सवाल हर कत्ल के बाद इंसान के ज़हन में आता है। हम हर साल मुहर्रम में इन मजलिसों के तुफैल में इन चार सवालों को लेके मुसलमानों के दरमियान आते हैं। जवाब दे दो कि कत्ल होने वाला कौन था, कत्ल करने वाला कौन था, कत्ल करने की वजह क्या थी, मकतूल का वारिस कौन है। और जो हमारी मजलिसों में नहीं आते हम उनके लिए जुलूस निकाल देते हैं। नहीं आ सकते, हम तुमसे सवाल करने के लिए आएंगे। अपने घर में बैठे रहो, बैठो, सोचो, गौर करो, तदब्बर करो और हमें जवाब दो। इसलिए कि हुसैन किसी शिया की औलाद नहीं है, रसूल का बेटा था।
کسی شیعہ کی اولاد نہیں ہے کہ تم اپنا دامن چھڑا کے ہٹ جاؤ. نبی کی اولاد رسول کا نواسا ہے. غور کرو, تدبر کرو اور ہمیں بتاؤ کہ قتل ہونے والا کون تھا, کس نے قتل کیا, کیا وجہ تھی قتل کرنے کی. عزیزان گرامی, میں نے یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ فرقے صرف دو ہیں, یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. رہنا پسند کرو گے. ایک کتاب میں پڑھا تھا اور یہ دوسروں کی زبان سے بھی سنا ہے میں نے واقعہ کہ یورپ کا ایک مشہور ترین ملک کہ جسے یونان کہا جاتا ہے, کہ جسے گریس کہتے ہیں آج, ہے کہ نہیں ہے, مشہور ترین ملک. اور اس ملک کی اہمیت یہ ہے کہ بہت سے علوم کے چشمے یہیں سے جاری ہوئے. فلسفہ یہی کی دین ہے کہ جو مختلف ملکوں میں اور کائنات میں پھیلا ہے. بہت بڑا ملک کہ جہاں علوم و فنون کے بہت سے چشمے جاری ہوئے, بہت بڑے صاحب, اور جہاں کا ایک کردار کہ جسے افلاطون کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے, بہت بڑا فلسفی. آپ یہ جو جمہوریت ریپبلک ہے یہ اسی کی دین ہے. یہ جو آج کائنات میں رائج ہے یہ اسی کی دین ہے. سویلائزیشن, محلے بسا کے رہنا, یہ بھی ہم نے وہیں سے سیکھا. اور فرمایا بہت بڑا ملک اور بہت بڑا فلسفی, اس کے چھوٹے چھوٹے جملے بھی ہیں, اس کی کتابیں بھی ہیں, اگر آپ پڑھیے تو بڑے حکمت آمیز کلمات اس کی زبان سے نکلے ہیں کہ جس کی تائید ہماری حدیثوں اور روایات سے بھی آپ کو مل جائے گی. اس کا ایک شاگرد, وہ بھی بہت بڑا فلسفی, سقراط, بادشاہ سے کسی بات, یہ جملہ میرے ذہن میں رکھیے گا کہ اب صرف دو فرقے ہیں. بادشاہ سے کسی بات پہ اختلاف ہو گیا, اور بادشاہ سے اختلاف کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ حیدرآباد والے بہتر جانتے ہیں. جو فرمایا نتیجہ کیا نکلا کہ زہر کا پیالہ اسے پلا دیا گیا, مار دیا گیا. یہ میں آج گفتگو کر رہا ہوں اور یہ واقعہ ہے آج سے 2500-2600 سال پہلے کا, یعنی جناب عیسیٰ کی پیدائش سے بھی پہلے کا واقعہ, 2500 سال پہلے کا واقعہ, اس وقت کا یہ واقعہ. لیکن ابھی آج سے 8-10 سال پہلے یونان کی عدالت میں ایک مقدمہ دائر ہوا. وکیلوں نے مل کے کیس کیا, کس کے خلاف؟ سقراط کے قاتل کے خلاف. توجہ فرمایا, عدالتیں سجی, پیشیاں ہوئی, بحث کی گئی, وکلا آئے, ججز کو بلایا گیا, مقدمہ چلا. مقدمہ چلنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ سنایا, جج نے یہ فیصلہ سنایا کہ ہم سقراط کے قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں. سزائے موت دیتے. آپ غور کریں, بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے. 25 سال پہلے ہونے والا واقعہ, نہ مرنے والے کی ہڈیاں ہیں نہ مارنے والے کا وجود باقی. قبر کا بھی شاید پتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم, کچھ نہیں پتا, لیکن مقدمہ آج سے 8 سال 9 سال پہلے چلا, قتل کا حکم سنایا گیا. آپ سوچیں, انسان سوچے گا کہ یہ وکیل کہتے تھے کہ جو مقدمہ دائر کر رہے تھے, یہ عدالتیں کہتی تھی کہ جہاں پیشیاں اور سنوائیاں ہو رہی تھی, یہ جج کیسا تھا کہ جو فیصلہ دے رہا تھا اور سزا سنا رہا تھا. سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ بھئی یہ کیا بات ہے, جملہ سنیے گا میرا, یہ کیا بات ہے, واقعہ 2.5 سال پہلے کا, تم آج کیس کر رہے ہو, آج سزا سنا رہے ہو. اس نے کہا بھائی صرف بات نہیں کی ہے, بات صرف نہیں کی ہے کہ سقراط بھی یونانی تھا, سقراط کو قتل کرنے والا بھی یونانی تھا, ہم بھی یونانی ہیں. واقعہ بے شک 2.5 سال پہلے کا, لیکن پتا کیسے چلے کہ ہم سقراط کے ساتھ
बेशक वाकया आज से 1400 साल पहले का, लेकिन वो भी मुसलमान था कि जो हुसैन को कत्ल करने के लिए आया था, कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह। हम भी मुसलमान हैं, हुसैन के लश्कर वाले भी मुसलमान थे। अब हमें कैसे पता चले कि हम यजीद के हमराई हैं या फिर हम हुसैन के खैमे वाले हैं? एक मौलाना साहब आज से कुछ साल पहले शिया नहीं थे, शिया हो गए। उनका ये वाकया है कि मैं आशूर के दिन बैठा हुआ कुरान पढ़ रहा था कि तमतन मेरे जहन में ये ख्याल आया कि दो खैमे लगे हुए हों, एक खैमा हुसैन का हो, दूसरा खैमा यजीद का हो। एक खैमे में हुसैन तशरीफ फरमा हो, दूसरे खैमे में यजीद बैठा हुआ हो। रसूल खुदा तशरीफ ले आए, किसके खैमे में बैठेंगे? हुसैन के खैमे में बैठेंगे या यजीद के खैमे में बैठेंगे? तो अगर रसूल हुसैन के खैमे में बैठेंगे तो मैं यजीद के खैमे में क्यों रहूं? एक सलात पढ़े मोहम्मद तो अब फिरके सिर्फ दो हैं, या हुसैन वाले या यजीद वाले, तीसरा कोई चारा अब इस दुनिया में ये इंसान को तय करना है, अख्तियार दिया है कि तुम्हें किस तरफ रहना है। खुद हुसैन ही कहलाना है। सबीले लगाते हैं, सिर्फ आप नहीं लगाते, दूसरी कौमें दूसरे फिरके भी सबीले लगाते। गाड़ी गुजरी, गिलास दूध का गिलास, पानी का गिलास दे के सामने आगे के पानी पी के जाओ। क्यों? इसलिए कि यजीद ने हुसैन और हुसैन के बच्चों पे पानी बंद किया था। हम पानी पिला के ये ऐलान करते हैं कि हम पानी पिलाने वालों के साथी हैं, हम पानी बंद करने वालों के साथी नहीं। फरमाया ये है वो जिक्र कि जिस जिक्र को हमेशा जारी और सारी रहना है। ये हमारा और आपका फरीदा है कि इस जिक्र को मिटने नहीं देना है, क्योंकि ये हमारी जिक्र हमारा मोहताज नहीं है, बल्कि हम इस जिक्र के मोहताज। क्या कहना? सुभान अल्लाह। जिक्र हुसैन सुभान अल्लाह। इस जिक्र को बका नहीं देते, बल्कि जिक्र हुसैन करके खुद हमारा वजूद, हमारी पहचान, हमारी शनाख्त इसी जिक्र के जरिए से। अगर ये जिक्र गया तो यकीन मानिए हम और आप भी बहुत सी कौमों की तरह से न जाने कहाँ जुल्म के अंधेरों में खत्म हो जाएंगे, हमारा वजूद मिट जाएगा, हमें कोई पहचानने वाला ना होगा। आज हमारी तादाद बहुत छोटी है, लेकिन हमारा नाम बहुत बड़ा है। किसी के ज़हन में ये ख्याल ना आए कि माज़अल्लाह हुसैन का जिक्र हमारा मुहताज है, हरगिज़। इसलिए कि ये वो जिक्र और ये वो तज़किरा है कि अक़लें हैरान हैं इसके हवाले से। अंग्रेज ने कहा था कि 3 ताकतें हैं, अगर किसी के मुखालिफ हो जाए तो उसका वजूद मिट जाता है। अगर ये 3 चीजें किसी तीनों में से कोई एक, उसका तज़किरा भी खत्म हो जाता है, उसका जिक्र भी खत्म हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमत, इक़्तिदार, अगर इक़्तिदार किसी के हवाले के मुखालिफ हो गया, हुकूमत किसी के मुखालिफ हो गई, तो अब उसका वजूद भी मिट जाता है, उसका तज़किरा भी खत्म हो जाता है, उसका कोई नाम देने वाला नहीं रहता, उसका कोई जिक्र करने वाला नहीं रहता। दूसरे, दौलत की ताकत, माल की ताकत, अगर दौलत किसी के मुखालिफ हो गई, माल किसी के मुखालिफ हो गया, तो इतना दम है इसके अंदर कि हक रहने के बावजूद, सच्चा रहने के बावजूद उसका नाम भी मिट जाता है, उसका जिक्र भी खत्म हो जाता है। तीसरे, कि जिसका आज आप बहुत ज्यादा मुशाहिदा करते हैं, मीडिया की ताकत, प्रोपेगेंडा की ताकत, इसमें इतना दम है कि एक हकीर तरीन इंसान को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दे और एक अजीमुल मर्तबा इंसान को मट्टी में मिला दे। इतना दम है इस प्रोपेगेंडे और इस मीडिया के अंदर। तो अगर मीडिया किसी के मुखालिफ हो गई तो उसका वजूद मिट जाता है, उसका तज़किरा मिट जाता है। लेकिन कुर्बान जाइए जिक्र हुसैन के 1400 बरस से लेकर के आज तक न जाने कितनी ऐसी बड़ी बड़ी हुकूमतें थी कि जिन्होंने कोशिश कर ली, खुद खत्म हो गई जिक्र हुसैन बाकी। न जाने कितने
پیسے ختم ہو گئے کہ اس ذکر کو ختم کر دیا جائے، لیکن ذکر حسین آج بھی باقی ہے۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے درہم و دینار پہ بکے ہوئے مفتیوں کے فتوے دے دے کے وہ قبروں میں چلے گئے، لیکن ذکر حسین آج بھی سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ یہ مرتبہ ذکر حسین کا، یہ ہے مرتبہ عزائے حسین کا کہ لاکھ کوششیں کر لی گئی لیکن اس کے باوجود ذکر حسین آج بھی باقی ہے، کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے سہارا ملا ہے 14 معصومین کا۔ یہ دعا ہے عزیزان گرامی، فاطمہ زہرا کی دعا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی رونے والا نہ ہو تو اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا کہ جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پہ ماتم کریں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں پہ ماتم کریں گے، جس کے بچے حسین کے بچوں پہ ماتم کریں گے۔ یہ عنوان کہ جسے ہر سال میں اپنے نوجوان بھائیوں اور بچوں کے ذہنوں میں ضرور منتقل کرتا ہوں تاکہ اس فرش کی عظمت اور اس کے مرتبے کو سمجھا جا سکے، اس لیے کہ اگر اسے نہ سمجھا گیا اور اسے نہ جانا گیا اور اسے نہ پہچانا گیا تو اس وقت اعتراضات اور دوسرے شکوک و شبہات کی آندیاں اس قدر چل رہی ہیں اور انسان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ اپنے شکوک و شبہات کو، اپنے ذہن میں پائی جانے والی خلش کو اپنے مطالعے کے ذریعے سے دور کر سکے۔ لہٰذا کم سے کم ممبروں سے کچھ نہ کچھ اس حوالے سے بیان ہوتے رہنا چاہیے تاکہ بزرگ جانتے ہیں لیکن نوجوانوں کے ذہن میں بھی بات پڑی رہے، ان کا ذہن بھی صاف رہے۔ اس لیے کہ آپ غور کریں، میں نے یہ بات کہی تھی لیکن آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی کہ اگر یہ عزائے حسین نہ ہوتی تو ہمارے علم کا کیا معیار ہوتا اور ہم کیا جانتے ہوتے۔ یہ جس آیت کا صلوات پڑھتے محمد کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اس کے 2 ٹکڑے۔ موضوع ہمارا انشاءاللہ نظام توحید اور انتظام نبوت و امامت اس عنوان سے رہے گا۔ آیت کو میں نے اپنا عنوان کلام قرار نہیں دیا ہے، اسی موضوع کے تحت آپ کی خدمت میں اپنے معروضات پیش کروں گا۔ یہ آیت کہ جسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، خداوند عالم اس آیت میں بالکل صاف لہجے میں، واضح انداز میں قسم کھا کے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اب اس کے حوالے سے جو گفتگو شروع ہو رہی ہے ایک ایک ٹکڑے کے ذیل میں کیا کہنا چاہتا ہے وہ شاید میں آج آپ کی خدمت میں بیان نہ کر پاؤں۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی، اس چاند کی کہ جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ یہ ہے آیت کا لغوی ترجمہ۔ قسم ہے سورج کی، خدا قسم کھا کے بیان کر رہا ہے۔ 2 قسمیں خدا نے مختلف مقامات کے اوپر اکٹھا کی ہیں، لیکن عجیب بات ہے وہ ہے خالق، وہ ہے پیدا کرنے والا، وہ ہے رب، لیکن پھر بھی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے خدا قسم کھا کے بیان کر رہا ہے۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ قسم کے معنی کیا ہوئے؟ قسم کے معنی ہے گواہ بنانا۔ آپ کی قسم یعنی آپ گواہ، اللہ کی قسم یعنی اللہ گواہ، قرآن کی قسم یعنی قرآن گواہ۔ توجہ فرمایا، یہ ایک عنوان ہوتا ہے قسم کا کہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ گواہ بنانے کے لیے۔ ٹھیک ہے میری بات پہ تمہیں یقین نہیں ہے، کم سے کم ہم قرآن کا احترام تو کرتے ہیں نا، ہم قرآن کو گواہ بنا کے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ توجہ فرمایا، اس کے معنی کیا ہوئے؟ جب نبی بیت الشرف سے آمادہ اور تیار ہو کے گھر سے باہر نکلے تو اپنے حبیب کو سجا دھجا دیکھ کر کے اللہ نے آیت نچھاور کر دی، والشمس وضحاہا۔ اے حبیب قسم ہے تمہارے سورج کی طرح سے دمکتے ہوئے چہرے کی۔ ابھی کچھ ہی دور نبی گئے ہوں گے کہ گیا ہوا جبریل پھر واپس آیا، والقمر اذا تلاہا، اور اے حبیب قسم ہے اس چاند کی کہ جب تمہارے پیچھے آ رہا ہے۔ اب نبی نے پلٹ کے دیکھا تو دیکھا علی آ رہے ہیں۔
روشنی کی، قسم ہے چاند کی کہ جب وہ اس کے پیچھے آئے لیکن فاصلہ دیکھ کے نہ آئے، بنا فاصلہ آئے۔ اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انا شمس وعلی القمر، میں سورج ہوں اور علی چاند ہے۔ لیکن جب اصحاب کی باری آئی آواز کل نجوم، یہ ستارے جیسے ہیں، لہجہ بدل گیا عزیزان کرام۔ جب اپنے بارے میں کہا تو کہا میں سورج ہوں، علی کے بارے میں کہا تو کہا علی چاند ہیں۔ لیکن جب اصحاب کی باری میں آئی تو یہ نہیں کہا کہ یہ ستارے ہیں، نہیں، یہ ستارے جیسے ہیں۔ ستارہ ہونا اور جیسا ہونا ستارے جیسے ہیں۔ اور عجیب بات دیکھیے، یہ بات بھی سنی ہوگی آپ نے کہ مسلمان لڑتا بھی ہے تو سورج کے اوپر جھگڑا نہیں ہوا کرتا بلکہ چاند پہ جھگڑا ہوا کرتا ہے۔ کمیٹی کہیں نہیں ہے، رویت الشمس کمیٹی آپ نے نہیں سنا ہوگا، لیکن رویت ہلال کمیٹی ہے۔ اچھا جھگڑا بھی ہوتا ہے تو پھر ہر چاند کا نہیں ہوتا بلکہ پہلی اور دوسری کے چاند کا ہوتا ہے۔ اچھا وہ بھی پہلی اور دوسری کو ہر مہینے کی پہلی اور دوسری کے چاند کا جھگڑا نہیں ہوتا بلکہ رمضان کی آخر کی پہلی عید کی پہلی اور دوسری کا جھگڑا ہوتا ہے۔ کوئی اس لیے جھگڑتا ہے، اس خوشی میں جھگڑتا ہے کہ عید آ رہی ہے، کوئی اس خوشی میں جھگڑتا ہے کہ رمضان جا رہا ہے۔ تو فرمایا دو طرح کے مزاج ہوتے ہیں، اب نہ بیان کریں اور بات ہے، لیکن کوئی اس لیے خوش ہو کے چاند کا انتظار کرتا ہے کہ عید آ رہی ہے، کوئی اس لیے خوش ہو کر کے چاند کا انتظار کرتا ہے کہ رمضان جا رہا ہے۔ ایک مہینے تک جو بھوکے پیاسے رہتے تھے، توجہ فرمایا، تو مسلمان جب بھی جھگڑتا ہے تو کاہے پہ جھگڑتا ہے؟ چاند پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ پہلی کا تھا کہ دوسری کا تھا۔ اب یہ مولانا ابن حسن صاحب کا غالباً جملہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پہلی کا تھا یا دوسری کا تھا، یہ پتا کب چلے گا جب چودھری کا چاند نکل آئے۔ چودھری کا چاند نکل کے بتاتا ہے کہ یہ پہلی کا تھا کہ نہیں تھا۔ علی کے معاملے میں لڑائی جھگڑا کرنے والوں کہ یہ پہلے تھے کہ چوتھے تھے، جتنا چاہو لڑ لو، ابھی علی کا چودھری کا چاند پردے میں ہے، آئے گا تو بتائے گا علی پہلے تھے یا چوتھے تھے۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، قسم ہے چاند کی کہ جب وہ سورج کے پیچھے آئے۔ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں عزیزان گرامی، دیکھیے ہمارے اصول دین میں پہلے مرحلے میں ہے توحید، پہلے مرحلے میں ہے توحید، توحید کے بعد عدل، یہ بھی جزء توحید۔ تیسرے مرحلے میں جو چیز آتی ہے اسے کہا جاتا ہے نبوت۔ آپ غور کریں قرآن میں متعدد مقام کے اوپر اللہ اور حدیثوں کے حوالے سے بھی یہ بیان کیا جا سکتا، اور یہ کہا جاتا رہا کہ یاد رکھو کہ اللہ کا وجود ہر شے میں، اینما تولوا، جدھر چاہو گے اللہ نظر آ جائے گا، اللہ کا چہرہ تمہیں دکھائی دے گا۔ توجہ فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ صنعت میں صانع کو دیکھا جاتا ہے۔ توجہ فرمایا، کائنات کی ہر شے میں تمہیں اللہ کا وجود نظر آئے گا اگر دیکھنا چاہتے ہو، یا اولی الابصار۔ توجہ فرمایا، اگر اپنی نگاہوں سے دیکھو، غور و تدبر کرو، فکر کرو، تو کائنات کی ہر شے میں اللہ کا وجود نظر آ جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے کہ جسے علم خداوند کہا جاتا ہے، ایک چیز ہے کہ جسے معرفت خداوند کہا جاتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، دو معنی ہیں دکھانے کے نامی، اور آپ اٹھا کر کے غور کریں تھا کائنات کی ہر شے اللہ کا پتہ دے رہی ہے۔ کہ پہاڑوں کو دیکھو اللہ سمجھ میں آئے گا، دریاؤں کو دیکھو اللہ سمجھ میں آئے گا، اچھار کو دیکھو اللہ سمجھ میں آئے گا، انہار کو دیکھو اللہ سمجھ میں آئے گا، کچھ نہ دیکھو اپنے کو دیکھو اللہ سمجھ میں آئے گا۔ تمہارا اپنا وجود اللہ کے وجود کی
کا مقام ہے. میں نے عرض کیا 2 مرحلے ہیں, ایک علم خداوند اور ایک معرفت خداوند. کائنات کو دیکھ کے صرف علم خداوند کو حاصل کیا جا سکتا, معرفت خداوند نہیں حاصل کی جا سکتی. اور کہیں ہوتا میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں, اور یہ بھی میں آپ کی حدیثوں کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں, کہ اگر کائنات کو دیکھو گے تو کائنات سے علم خداوند, وجود خداوند تم تک پہنچے گا, اور وہ ہم نے تمہاری فطرت میں رکھ رکھا ہے. بھاگ کے جاؤ گے گا کائنات کی ہر شے سے, اگر منہ موڑ لو گے اس کے باوجود تمہارا اپنا وجود اللہ کے وجود کی دلیل ہے. ہمارے وجود کا علم تمہیں کائنات کی ہر شے میں نظر آئے گا. اللہ کے وجود کا علم کائنات کی ہر شے سے ہمیں مل گیا, اللہ کے وجود کی معرفت کہاں سے ملے گی؟ یہ اہم ترین سوال ہے. اتنا بڑا انتظام اللہ نے کر رکھا ہے اپنے وجود کے علم کا. دریاؤں سے اللہ سمجھ میں آئے گا, پہاڑوں سے اللہ سمجھ میں آئے گا, آسمان و زمین سے اللہ سمجھ میں آئے گا. کائنات کی ہر شے اللہ کے وجود کا علم دے رہی ہے, تو اللہ کے وجود کی معرفت کہاں سے ملے؟ عجب نہیں کہ قدرت آواز سے سنو, کائنات کو پیدا کیا تاکہ تم ہمیں جان سکو, آل محمد کو پیدا کیا تاکہ تم ہمیں پہچان سکو. دلیل ہے عزیزان گرامی, کائنات کی توجہ فرمائیے گا, کائنات میں اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا تنہا اور ایک لوتا طریقہ ہے اہل بیت, کہ بغیر آپ اہل اللہ کو پہچان نہیں سکتے. جان ضرور سکتے ہو, تو اللہ نے آپ کی فطرت میں رکھا ہوگا. توجہ فرمائیں, آپ تنہا اور ایک لوتا طریقہ. یہی بات تھی کہ مولا سے کسی نے سوال کیا, مولا نبی کو پہچانوں تو کیسے پہچانوں, اللہ کو پہچانوں تو کیسے پہچانوں, اولی الامر کو پہچانوں تو کیسے پہچانوں؟ تو مولا نے جواب دیا, دیکھو اللہ کو پہچاننا ہے تو غیر اللہ سے نہ پہچانو, اللہ سے پہچانو. اللہ سے سمجھ میں آئے گا, غیر اللہ سے اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. نبی کو پہچاننا ہے تو نبوت سے پہچانو, اولی الامر کو پہچاننا ہے تو ان کے عدل اور عدالت سے ان کی معرفت حاصل کرو. اعتراض کرے محمد یہ حکم دیا جا رہا ہے, تنہا اور ایک لوتا طریقہ. اللہ کا وجود صرف انہی سے سمجھ میں آئے گا. آپ غور کریں, ہر نبی اللہ نے اسے اپنی کوئی نہ کوئی صفت دی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ اپنے صفات و کمالات کو پہچانوا سکے. ہر نبی کوئی نہ کوئی اللہ کی صفت لے کے آیا, لیکن ان تمام انبیاء میں صرف تنہا و تنہا یہ اہل بیت اطہار ہیں, یہ شہادہ معصومین ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے تمام صفات و کمالات کا مجموعہ بنا کے دیا. یہی وجہ تو تھی کہ تاریخ نے لکھا, چاہے وہ اپنے ہوں چاہے غیر ہوں, کہ جب علی بن ابی طالب گھر سے نکلتے تھے تو دیکھنے والا چہرہ دیکھ کے بے ساختہ کہہ اٹھتا تھا, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ جوان کیسے علم والا ہے, لا الہ الا اللہ, یہ جوان کیسی شجاعت والا ہے. آپ تصور کریں, جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے, اس کا ذکر عبادت نہ ہوگا تو کس کا اس کا تذکرہ اگر عبادت نہ ہو تو کس کا تذکرہ عبادت ہوگا؟ کہ جس کا ذکر کے ساتھ انسان اللہ سے قریب ہو جائے اور انسان کی عقل یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ جب بندہ ایسا ہے تو اس بندے کا جو خدا ہوگا وہ کیسا ہوگا. جب بندے کا رحم و کرم یہ ہے کہ میدان جنگ میں مانگنے والے کے تلوار مانگنے والے کے حوالے تلوار کر دے اور اپنے انجام کی فکر نہ کرے, تو جس کا یہ بندہ ہے وہ خدا کتنا رحیم و کریم ہوگا. جب بندہ ایسا ہے کہ قتل کرنے کے بعد, ضربت لگانے کے بعد قاتل کو بلایا جائے تو اس کا استقبال کے پیارے سے کرے, تو وہ خدا کتنا رحیم و کریم ہوگا کہ جس کا یہ بندہ ہے. بڑے سے بڑے گناہگار کو جو سینہ اپنا
کشادہ کر کے اسے بخشنے کے لیے تیار ہو. جس کے علم کا یہ عالم ہو کہ ممبر پہ آ کے صرف دعویٰ نہ کرے سلونی بلکہ اپنے دعوے کو ثابت کر کے دکھائے. تو وہ خدا کیسا ہوگا کہ جس نے اسے علم عطا کیا ہے, جس نے اسے علم عطا کیا ہے. آپ تصور کریں, یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ مولا کائنات بہت بڑی دلیل ہے اللہ کے وجود کی. یہ شعر پڑھا اور میں شاید اس سے پہلے آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں. بہت واضح اور روشن شعر شہریار کا ہے کہ علی اے ہمائے رحمت تجھے آیتی خدا را, علی اے ہمائے رحمت تجھے آیتی خدا را, سے علی شناختم من بے خدا قسم خدا را, سے علی شناختم بے خدا قسم خدا را. اللہ تک پہنچنا ہے تو ان کا مطالعہ کیا جائے, کیا کہنا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تک پہنچنا آسان ہو جائے گا. میں اپنی بات کی طرف واپس پہنچوں تاکہ کل سے اپنے سلسلے کلام سے متصل ہو جاؤں. اس سلوات پڑھنے میں اللہم صلی علی محمد. قسم کھا کے خدا کہہ رہا ہے والشمس وضحاہا, قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی, والقمر اذا تلاہا, قسم ہے چاند کی کہ جب وہ سورج کے پیچھے آئے. عزیزان گرامی, ایک محاورہ, یہ آخری بات میری ہمارے اور آپ کے درمیان میں, بڑی بہت بڑی بات آپ نے کہی. کبھی ہم ایک دوسرے کہتے ہیں بڑی بہت بڑی بات آپ نے جناب فرمائی, کبھی ہم کہتے ہیں جناب بڑی چھوٹی بات آپ نے کہی. تو نہ بات بڑی ہوتی ہے نہ بات چھوٹی ہوتی ہے, بلکہ چار چیزیں ہیں. ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آ جائے تو یا بات بڑی ہو جائے گی یا بات چھوٹی ہو جائے گی. بات بڑی کیسے ہوتی ہے؟ اگر کہنے والا بڑا ہو, اگر بات کہنے والا بڑا ہو تو بات میں خود بخود وزن پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ بات میں خود بخود وزن پیدا ہو جاتا ہے. آپ کہیے تو اور, ایک بچہ کہے تو بات اور ہے, ایک نوجوان کہے تو بات اور ہے, ایک نصیحہ انسان, ایک بزرگ انسان, ایک جہادیدہ انسان وہی بات کہے تو اور ہے, ایک عالم دین بات کہے تو اور ہے. توجہ فرمائیں آپ, ایک مجتہد ایک بات کو کہے تو وہ اور ہے, ایک معصوم ایک بات کو کہے. تو جیسے جیسے شخصیت میں اضافہ پیدا ہوتا جائے گا بات بڑی ہوتی جائے گی. تو کبھی بات بڑی ہوتی ہے اگر کہنے والا بڑا ہے تو بات بڑی ہو جائے گی. دوسرا عنوان کہ اگر سننے والا, توجہ فرمائیں یہ بہت اہم بات ہے, سننے والا اگر بڑا ہو تو بھی بات بڑی ہوگی. آپ ایک بچے سے کہتے ہیں کیونکہ سننے والا بچہ ہے تو بات ویسی ہی ہوگی, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جیسے جیسے اس کا مرتبہ بلند ہوتا جائے گا آپ کے سامنے کا, آپ کی بات میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا, اسے بھی بلندی ملتی جائے گی, ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی ہر بات انسان ہر ایک سے نہیں کہتا. آپ کسی بچے کو بیٹھا کے فلسفہ نہیں بگا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا سامنے اس لائق نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ سکے. تو اگر سننے والا بڑا ہے تو بات بھی بڑی ہو جائے گی. تیسری بات, اگر جس جگہ پہ بات کہی جا رہی ہے وہ جگہ بلند ہو تو بات میں وزن پیدا ہو جائے گا اور بات بھی بڑی ہو جائے گی. میں ممبر کے نیچے بیٹھ کے ایک بات کہوں تو وزن اور ہے, ممبر پہ آ کے کہوں تو بات کا وزن اور ہے. توجہ فرمایا. چوتھا مرحلہ, بات اس وقت بڑی ہوتی ہے کہ اگر قسم کھا کے کوئی بات کہی جائے, اگر قسم کھا کے کوئی بات کہی جائے تو بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے. کتنا بڑا جھوٹا انسان کیوں نہ ہو, لیکن ایک مرتبہ سننے والا کہتا ہے قسم کھا کے کہہ رہا ہے. تو یہ چار چیزیں ہیں. اگر کہنے والا بڑا ہو تو بات بڑی ہو جائے گی, سننے والا بڑا ہو تو بات بڑی ہو جائے گی, اگر جگہ بڑی ہو کہ جہاں سے کہی جا رہی ہے تو بات میں بدل پیدا ہو جائے گا, اگر قسم کھا کے کہی جائے تو بات بڑی ہو جائے گی. اب بھی آپ کا دل نہیں پہنچا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی بات کا نام ہے حدیث کے ساتھ. کہنے والا بڑا ہو تو بات بڑی, سننے والا بڑا ہو تو بات بڑی, جگہ بڑی ہو تو بات بڑی. توجہ ہے, قسم کھا کے کہی جائے تو بات بڑی. کہنے والا سننے والے ملائکہ مقام ہے, مقام محمود, اور قسم کھا کے کہہ رہا ہے وہ بھی عزتی بجلالی, میرے جلال کی قسم, بلار اتنا لمبا چوڑا قصیدہ, میں عزت
دکھائی دے گا. کیا کہنا ذکر اہل بیت اور تذکرہ اہل بیت ہے. سورج کی قسم کھائی, چاند کی قسم کھائی, اس کی روشنی کی قسم کھائی, توجہ فرمایا, ستاروں کی قسم کھائی, بہت سے قسمیں, 82 قسمیں قرآن کے اندر موجود ہیں. لیکن اس انداز سے اللہ قسم کھاتا ہوا نہیں نظر آئے گا کہ خدا قسم کھا کے کہہ رہا ہے عزتی, میرے عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, اتنی قسمیں کھا کے بیان کر رہا ہے, میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا, میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا, میں نے دریاؤں میں روانیاں اور پر کشتیاں نہیں دوڑائی, تو فرمایا میں نے چاند سورج کے قندیلیں نہیں مولہ کی, کیوں؟ مگر اس لیے کہ میں نے ان کی محبت کے لیے جائیے خدیجہ بھی اٹھا کے دیکھیے گا, قرآن بھی اٹھا کے دیکھیے گا, 1,24,000 انبیاء کا نہ صحیح جتنوں کا تذکرہ مل جائے, جتنوں کا تذکرہ, جتنے انبیاء کا بھی تذکرہ مل سکتا ہے اور جتنے اولیاء کا بھی تذکرہ مل سکتا ہے, اٹھا کے دیکھیے گا, اتنے قصیدے پڑھ کے, اتنے تذکرے کے ساتھ اللہ نے اہل بیت کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں کیا ہے. میری عزت کی قسم, میری جلال کی قسم, ما خلقت السماء والارض, میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا, میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا, میں نے چاند سورج کے قندیلیں معلق نہیں کی, مگر اگر یہ سب کچھ کیا ہے تو ان 5 کی محبت, ان 5 کی محبت میں, یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ مدیون ہے اہل بیت کا, قدردار ہے اہل بیت کا. ایک ایک رویا انسان کا یہ اور بات ہے کہ کائنات جس کی قدردار ہے اسی کے بچوں کے کربلا میں پانی, کیونکہ طفیل میں اللہ نے کھانے ان کے صدقے میں ہم تک غذا پہنچ رہی ہے, ان کے صدقے میں ہمارا پیٹ بھر رہا ہے, سورج پوری آب و تاب کے ساتھ افسانی کر رہا ہے, جن کے صدقے میں چاند اپنی ٹھنڈک کو کائنات کو پہنچا رہا ہے. وہی اہل بیت ہیں, کربلا کا تپتا ہوا بند ہے, ہاتھوں میں خالی پورا لیے ہوئے, بچے پیاس سے بلک رہے ہیں, پانی کا سوال کیا جاتا ہے تو رب کو جواب آتا ہے کہ حسین اگر کائنات پانی پانی ہو جائے لیکن تمہارے بچوں تک یہ آپ کی ان آنسوؤں کے صدقے میں, اس ذکر کے طفیل میں, جسے سننے کے بعد ہمارے دل پہ چوٹ لگتی ہے اور خلوص نیت کے ساتھ ہماری آنکھوں سے آنسو نکل پڑتا ہے. واقعاً یہ تو کیفیت ہوتی ہے انسان کی اس فرش مسجد پہ بیٹھنے کے بعد کہ جس وقت انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, واقعاً دل اتنا طیب و طاہر ہوتا ہے, اس کیفیت کا اندازہ ایک ایک انسان خود لگا سکتا ہے. اور آپ کے بزرگ میں عرض کر دوں, میرے بزرگ عالم دین بھی موجود ہیں, دعا کی قبولیت کا سب سے بہترین موقع وہی ہے کہ جب انسان کا قلب طیب و طاہر کو پاکیزہ ہو. ایسے عالم میں اگر انسان کے دل سے دعا نکلے تو کیوں نہ باب اجابت سے ٹکرائے. لہذا دعا کیجیے. سب سے پہلی جو دعا ہونی چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے آخری امام منتقم خون حسین وارث حسین, ان کے ظہور میں تاجیل ہو. دوسری دعا کہ اگر خدا نہ خواستہ
امام کے آنے سے پہلے ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو جب بھی جائیں جس حال میں بھی جائیں ہمیں اس دنیا سے با ایمان اٹھانا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اہم ترین مسئلہ ہے انسان کی زندگی کا، نمازیں پڑھنے کے بعد، روزے واجبات، حج و زکات و خمس ادا کرنے کے بعد اکثر اس طرح کی گفتگو ہم لوگوں کے درمیان میں رہتی ہے، سوچنے والی بات ہے۔ یہ سارے اعمال انجام دینے کے بعد دو چیزیں ہیں کہ جو ہمیشہ ہر طرف سے انسان کو گھیرنے کی کوشش کیا کرتی ہیں، ایک باطن کا باہر کا شیطان، ایک انسان کے اندر کا شیطان، ایک شیطان ہے تو دوسرا نفس ہمارا ہے۔ آخری وقت انسان کا وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ ایک طرف بچانے والا اگر انسان باعمل ہے تو انسان کا عمل انسان کو روکنا چاہتا ہے، تو دوسری طرف نفس ہمارا اور شیطان مل کے انسان کو جہنم کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں۔ یہ کشمکش جاری رہتی ہے۔ ایسے موقع کے لیے انسان کو دعاؤں کا ذخیرہ اپنے پاس رکھنا چاہیے کہ میرے معبود جب بھی اٹھانا اس دنیا سے تو با ایمان اٹھانا۔ اگر با ایمان اس دنیا سے اٹھ گئے تو یقین مانیے ابھی بخشش کا راستہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے۔ ہمارا خدا بہت رحیم ہے، ہمارا خدا بہت کریم ہے۔ اگر ہم اپنے دامن کے اوپر حق الناس کا کوئی دھبا لے کے اللہ کی بارگاہ میں نہ پہنچے، کوئی دھبا ہمارے پاس ایسا نہ ہو کہ جس کا تعلق حق الناس سے ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس عالم میں پہنچے، نمازوں میں اگر کوتاہی ہو تھوڑی بہت، روزے اور حج زکات اور اللہ کے جو واجبات جو حقوق اللہ ہیں اگر ان میں کوتاہی رہ گئی ہو تو یقین مانیے ہمارا خدا بہت کریم ہے، ہمیں بخش سکتا ہے۔ لیکن شرط ہے کہ جب بھی اس دنیا سے جائیں با ایمان جائیں۔ یہ ایک سند ہے کہ جسے ہر حال میں انسان کو لے کے اس دنیا سے جانا ہے۔ اس کائنات میں با ایمان رہنا کمال نہیں ہے بلکہ اس دنیا سے با ایمان جانا انسان کے لیے کیا کہنا بے شک اس دنیا سے با ایمان جانا، اس لیے کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں سنانا نہیں چاہتا، وقت نہیں ہے میرے پاس، کہ ساری زندگی نیک اعمال انجام دینے کے بعد انسان زندگی کے آخری لمحے میں اسے برداشت نہ کر پایا، نتیجہ یہ ہوا کہ ساری زندگی کی عبادتیں خراب ہو گئی، جنتی انسان جہنمی بن کے رہ گیا، ایک آخری وقت کی ذرا سی مشکلات اسے برداشت نہ کر پایا۔ عزیزان گرامی، یہ دوسری اہم ترین دعا ہے۔ باقی ساری دعائیں اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو سب کچھ ویسے ہی اللہ دے رہا ہے۔ امام زین العابدین کا جملہ ہے کہ اگر تو ہمیں دعا مانگنے کا حکم نہ دیتا تو میں دعا نہ مانگتا، اس لیے کہ تو جب بھی ہمارے لیے کچھ کرے گا تو بہتر ہی کرے گا۔ حکم ہے تیرا کہ دعا مانگو، ہم سے مانگ رہے ہیں، ورنہ باقی ساری چیزیں تو اللہ ویسے ہی ہمیں عطا کر رہا ہے، بہت بغیر مانگے ہمیں مل رہی ہے۔ عزیزان گرامی، لہذا اب یہ مجلسیں وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان آ کے بیٹھتا ہے تو خلوص نیت کے ساتھ، ذاکر اگر ممبر پہ آتا ہے تو خلوص نیت کے ساتھ، ہر انسان کو یہ چاہیے کہ اپنی نگاہوں میں وسعت رکھے اور اس وسعت کو رکھ کر کے ہر مسئلے کو جب بھی نگاہ کرے تو اچھی چیزوں کی طرف نگاہ کرنا چاہیے۔ اس عنوان سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی اس فرش مجلس پہ آتا ہے نیک نیتی کے ساتھ آتا ہے، ادھر تذکرہ حسین ہوا، نام حسین ذاکر کی زبان پہ آیا اور ادھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پورا کام مجلسوں میں آتا ہے۔ اب ایسے عالم میں اگر ہم خود اپنی جھولی میں لے کے نہ اٹھیں کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اپنے لیے بھی دعا کیجیے، دوسروں کے لیے بھی دعا کیجیے، تاکہ آپ کی دعا کسی وقت قبول ہوگی کہ جب آپ دوسروں کے حق میں دعا کریں گے۔ دعا کیجیے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ عزیزان گرامی، تصور کیجیے کربلا کا بن ہے، کربلا کے بن میں بھی دعائیں ہو رہی تھی، لیکن عجیب بات تھی ہم اور آپ جب دعا کرتے ہیں تو تمنا یہ ہوتی ہے، ہماری زبان میں جملے یہ ہوتے ہیں، میرے معبود ہمیں امراض سے شفا عطا فرما، میرے معبود ہمیں طول عمر عطا فرما، میرے معبود ہمیں بلاؤں سے محفوظ ہے، میرے معبود ہمیں مشکلاتوں سے بچا کر، لیکن کربلا کا ماحول ہے آج پہلی کربلا میں ہے،
नहीं हुआ। और आले के साथ ही हमारे अल्लाह में हमारा के काफिले में बैठे हुए हैं। आप लोग कीजिए जब ये अंजाम आते हैं Allah